بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کی حمد و ثناء اور اس کے شکر کے ساتھ آج پھر ہمیں یہ توفیق مل رہی ہے کہ ہم رمضان کی شب میں قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کی کچھ باتوں کو سمجھیں۔ تو ہم سب اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی طرف سے ہدایت اور فضل اور رحمت حاصل کرنے کے لیے رات کے وقت جاگ رہے ہیں۔ تو ہم اپنے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا 8واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم۔ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔
ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا الظَّاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ کسی وقت کسی تفسیر میں نے یہ پڑھا تھا، اگر آپ کی توجہ اس طرف ہے تو، کہ سورہ انعام میں ایک آیت ایسی ہے کہ جس کے درمیان جو بھی دعا کی جائے اس دعا کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ دعا تو ظاہر ہے جائز دعا، حق کی دعا، جو گناہ کی دعا ہو اور قطع رحمی کی دعا ہو اس کو تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو کسی تفسیر میں یہ بات میری نظر سے گزری ہے، اور پھر اس نے یہ بھی لکھا ہے، یہ لوگوں کے مختلف تجربات ہیں، ظاہر ہے جن لوگوں نے بہت زیادہ قرآن مجید پر محنت کی ہے ان کے اپنے اپنے تجربات ہیں۔ تو پھر اس نے لکھا ہے کہ یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 124 بنتی ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ۔ یہاں جو دعا انسان کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اس بندے کے تجربے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور آگے پھر یہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، آگے پھر یہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگوں کے مختلف تجربات ہیں، اور لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اس آیت کے درمیان جہاں اللہ پر تھوڑا رکنا ہے اور پھر آگے اللہ سے ہی شروع کر دینا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے تو ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں ایمان عطا فرما، اسلام عطا فرما، ہدایت عطا فرما، عافیت عطا فرما، سلامتی اور خیر اور برکت عطا فرما، اور اس دنیا میں جس کا نام آخرت ہے اس میں ہمیں
اپنی ناراضگی سے، اپنے عذاب سے بچا، اور اپنی رحمت کے صدقے اپنی رضا اور جنت نصیب فرما۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو لوگ اللہ کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، دار السلام، جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، کوئی شر نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، اور یہ جنت کا نام ہے، سلامتی کا گھر۔ تو جو لوگ اس دنیا میں، یہ تھوڑی سی دنیا ہے، ایک دن یا ایک دن کا عیسیٰ، یہ ساری زندگی ہے، اس میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سلامتی کا گھر تیار کیا ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ مطلب وہ سلامتی کا گھر بھی ان کے لیے ہے، اور ایک وعدہ اللہ کا یہ بھی ہے کہ یہاں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا سرپرست ہے اور مددگار ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مخلق القرى بظلم وأهلها غافلون وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اگر ہو سکے تو یہ بات بھی اللہ کی یاد رکھیں، جس کو وہ دو ٹوک انداز میں فرما رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کی ہر بات دو ٹوک ہے، بالکل کلیئر ہے، بین ہے، اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ جس کو بندہ کہے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ یہاں اللہ یہ فرما رہا ہے آیت نمبر
بتی سے کہ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہوگا، اور ہے، یعنی انسان کی جو فضیلت ہے وہ بھی اس کے اچھے عمل کی وجہ سے ہے، اور اس کی جو بدبختی ہے وہ بھی اس کے برے عمل کی وجہ سے. یعنی انسان کا جو درجہ ہے، ہم نے جو اصول بنایا ہوا ہے، وہ کسی نسل، کسی مطلب اور چیز کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس کے عمل کی بنیاد پر ہے. اور یہ بات بالکل سمجھ آنے والی ہے کہ اسی بنیاد پر درجہ ہونا بھی چاہیے. یہاں دنیا میں اگر بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے چونکہ یہ آزمائش کا ماحول ہے، لیکن آخرت میں تو ہر چیز کھل جائے گی اور اپنی اصل پر آ جائے گی. تو ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. مطلب جس نے درجے بنانے ہیں وہ لوگوں کے اعمال کو جانتا ہے. تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے. مطلب ویسے تو وہ غنی ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ مہربانی کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، نرمی برتتا ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے. مطلب اس میں اللہ تعالیٰ اشارہ اس بات کی طرف کر رہا ہے کہ ہے تو وہ بے نیاز، لیکن وہ لوگوں پر مہربانی کرتا ہے اور انہیں ایک مدت کے لیے پلٹنے کی، توبہ کرنے کی، اچھا عمل کرنے کی مہلت دیتا ہے. مطلب فوراً پکڑ کے کوئی اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کو فوراً پکڑ کے مٹا نہیں دیتا، بلکہ چونکہ مہربانی اس کا شیوا ہے اور ڈھیل اس کی مہربانیوں میں سے ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو ڈھیل سے فائدہ اٹھا بھی لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ڈھیل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ فوراً بندے کو مٹا دے، وہ اس کو ڈھیل دیتا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اگر چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے، جس طرح تمہیں بھی پہلی نسلوں سے پیدا کیا گیا ہے، تو تمہاری جگہ تمہیں ختم کر کے اور لوگوں کو لے آئے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، کہ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے. مطلب یہ جو قیامت کا وعدہ ہے، حساب کتاب کا وعدہ ہے، اور جزا و سزا کا وعدہ ہے، یہ اس کے بارے میں آپ خواہ مخواہ مطلب ہے کہ کسی شک میں نہ رہیں. اس وعدے نے پورا ہونا ہے. اور جب یہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی کس طرح وہ آخرت کس طرح ہوگی، کیسے ہوگا، تو ان کو سمجھانے کے لیے تو اتنی سی بات کافی ہے کہ وہ آخرت تو تمہاری عقل میں نہیں آتی. وہ کہتے ہو کہ ہماری عقل میں نہیں آتی، کیسے ہوگی؟ تو یہ جو کچھ تمہارے سامنے ہے یہ تمہاری عقل میں آتا ہے؟ مطلب جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ بھی تو ہماری عقل سے بالا تر ایک چیز ہے. تو جس اللہ نے یہ سلسلہ بنا لیا ہے وہ بھی بنا لے گا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک عقل کی بات ہے تو انسانی عقل جو ہے اس کے لیے تو یہ سب کچھ بھی عجوبہ ہے، لیکن عجوبہ اس لیے نہیں لگتا کہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے، ہم رہ رہے ہیں. ورنہ تو یہ سارا سلسلہ خود انسان بھی ایک عجوبہ ہی ہے. تو اس لیے کہنے والے تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے اس ہونے کو دیکھو نا، تو اس ہونے کو مان جاؤ جس کی خبر اللہ دے رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم سے جو وعدہ ہم کر رہے ہیں وہ یقیناً پورا ہوگا، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، جو تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر لیتا ہے، اور جو اس کائنات میں اس کا امر غالب ہے. اے نبی کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. مطلب اگر تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو.
اور میں بھی جو کچھ کر رہا ہوں میں بھی کرتا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تم مطلب ہے کہ انکار خدا کی بنیاد پر اپنی زندگی گزار رہے ہو، اس کا انکار کرتے ہو، اس کے ساتھ تم نے شریک بنا رکھے ہیں، اور اس کے حکم کی، اس کی آیتوں کی کوئی تمہیں پرواہ نہیں ہے، اور تم زندگی گزار رہے ہو۔ اور میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اقرار، اس پر ایمان، اس کے حقوق کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی عمل کرو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ بھئی انجام کس کے حق میں بہتر نکلا ہے۔ یہ کوئی دور کی بات تو نہیں ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ظالم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے، جو انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے حق آتا ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کے سامنے جھکتا نہیں ہے اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، عمل نہیں کرتا، وہ ظالم ہے، اور ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الذكر 2 ومن المعز 2
قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما بالخوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تو یہ ہمارے نصف میں تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں ان میں جو 10 احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو احکام عشرہ کی آیات کہا جاتا ہے، جو آیت نمبر 151 سے شروع ہو رہی ہیں۔ ان احکام عشرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں اور جتنی شریعتیں جو ہیں وہ نازل کی ہیں ان سب میں یہ 10 احکام اللہ نے دیے۔ بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تورات کا آغاز ہی ان 10 احکام سے ہوتا ہے۔ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ 10 احکام دیے ہیں، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان 10 احکام میں دین کی پوری دعوت موجود ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جاگ رہے ہیں، اور میرا خیال ابھی تو جاگ ہی رہے ہوں گے، ظاہر ہے ابھی تو ہمارا پروگرام شروع ہوا ہے، تو ابھی تو آپ جاگ رہے ہوں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 51 سے لے کر یہ جو احکام ہیں یہ بنتے ہیں ایک آیت نمبر 153 تک۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اے نبی ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، کیا تعلیمات دی ہیں، کیا تم پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس کو ان الفاظ کے ساتھ اس لیے شروع کیا گیا کہ پیچھے جتنی باتیں ہیں وہ مشرکین نے خود اپنے اوپر جو چیزیں بنا لی تھیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، اور ان ساری باتوں کو وہ اللہ کے ساتھ منسوب کرتے تھے اور بڑے عجیب عجیب چیزیں اپنے لیے جو ہیں وہ بنا لی تھی۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد اللہ، ان کے ذکر کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اے نبی ان کو مطلب کہو کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رب العالمین نے کیا پابندیاں لگائی ہیں اور کیا احکام دیے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تسلیم کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے، اور یہ جو بے شرمی بے حیائی کے کام ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ یہ کام کھلے ہوں یا چھپے، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، مطلب حق قتل نہ کرو۔ اب حق کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی قانون کے اندر قتل کے بدلے تو قتل ہو سکتا ہے، یا اگر مطلب شرائط و آداب کے ساتھ ہماری کوئی جنگ ہے کسی کافر قوم میں تو اس میں کوئی قتل اور قتال ہو سکتا ہے۔ تو خواہ مخواہ کسی جان کو مطلب تم قتل نہ کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ مال یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، مطلب یہ کہ
یتیم کا مال جو ہے اس کی حفاظت کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے تو تم اس کے قریب جا سکتے ہو، لیکن اس کا مال خود اپنی ذات پر تسلیم مطلب ہے کہ استعمال کر لو اور اس کو کھا جاؤ، ایسا نہ کرنا۔ یتیم کا مال کھانا آگ کھانے کے برابر ہے، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ اپنے مطلب ہے کہ بالغ ہو جائے تو اس کی امانت اس کے حوالے کر دو، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ناپ تول میں انصاف کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کرو اور اپنے فرائض پورا کرو۔ یہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معارف القرآن میں لکھا ہے کہ جو ملازم آدمی اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، اپنا کام صحیح نہیں کرتا، وہ بھی ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ تو اپنا فرض پورا کرو اور دوسرے کا جو حق تمہارے ذمے ہے اس کو پورا پورا ادا کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ مطلب یہ بڑی ویسے زبردست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف صلاحیتیں، مختلف حالات، مختلف قوتیں دے کر پیدا کیا ہے، تو وہ ہر انسان پر اس کی مقدرت کے مطابق بوجھ ڈالتا ہے، اس کو اتنا ہی مطلب ہے کہ مکلف ٹھہراتا ہے جتنا وہ ہے۔ مطلب ظاہر ہے جو ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، جن پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، وہ بالکل ایک عام آدمی پر تو نہیں ہے، جو پوچھ گچھ اس کی ہے وہ اس کی تو نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ہر کسی کی مقدرت کے مطابق اس پر بوجھ ڈالتے ہیں، اور ہماری یہ جو تعلیمات ہیں یہ بھی انسان کی قدرت اور تکلیف کے اندر ہیں۔ مطلب ہم نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو انسانوں کے لیے ناقابل عمل ہو اور ان کے لیے مطلب ہے کہ وہ کر نہ سکتے ہوں۔ سارے احکام ہمارے جو ہیں وہ بالکل راستی پر مبنی ہیں، انصاف پر مبنی ہیں، اور مطلب نیچرل ہیں، اور ان پر عمل ہو سکتا ہے۔ اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کے عہد کو مطلب جو تم اللہ سے عہد کرو اس کو بھی پورا کرو، اور جو اللہ کو گواہ کر کے تم بندوں سے عہد کرو، اور اللہ تو ظاہر ہے ہر چیز پر گواہ ہوتا ہے، جو تم بندوں سے عہد کرو ان کو بھی پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ یہ جو تعلیمات ہیں یہی میرا سیدھا راستہ ہے، مطلب میرا بتایا ہوا راستہ ہے، اور میری طرف آنے کا راستہ ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ مطلب جو راستہ ہم نے زندگی گزارنے کا تمہیں دیا ہے اسی پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے، پھر تمہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ زندگی کا کوئی نظام جو ہے، صحیح نظام تم بطور خود نہیں بنا سکتے۔ بطور خود تم بنانے کی کوشش کرو گے تو بکھر جاؤ گے، پراگندہ ہو جاؤ گے، غلط راستوں پر چل نکلو گے، غیر فطری راستوں پر چل نکلو گے، ایک دوسرے پر زیادتیاں کرو گے، گندگیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو مطلب ہم جو تمہیں راستہ بتا رہے ہیں اسی راستے پر چلو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کج روی سے بچو۔ مطلب یہ کہ انسان جب اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کج روی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ساری زندگی اپنی خراب کر بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے یہ ایک آیت ہے، یہ بھی جی چاہتا ہے کہ پڑھی جائے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذین احسنوا وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ
وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی، مطلب پہلے پیغمبروں کو بھی ہم اسی طرح ہدایت دیتے رہے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی۔ مطلب وہ کتاب بھی جو ہے، جو بندہ اللہ کے راستے پر خیر کی راستے پر آنا چاہے، اس پر وہ اس کو ساری بات سمجھا دیتی تھی، اور اس کتاب کی تعلیمات کے ذریعے وہ اپنے لیے اللہ کی طرف سے نعمت حاصل کر سکتا تھا، اور ہر ضروری چیز کی تفصیل زندگی کے بارے میں ہم نے اس کتاب میں بھی دی تھی، اور وہ سراسر ہدایت بھی تھی اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی تھی۔ یعنی ہدایت خود رحمت ہے۔ یہ جو اللہ کی کتاب ہے، یہ انسانوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت دیتی ہے، تو اسی ہدایت کی وجہ سے وہ دنیا میں اللہ کی رحمت کے حقدار بنتے ہیں اور آخرت میں اللہ کی رحمت کے حقدار بنتے ہیں۔ یعنی ہدایت اور رحمت آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ کی اصل رحمت جو ہے وہ ہدایت کے ساتھ ہی منسلک ہے اور مشروط ہے۔ باقی یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے، اس میں تو بڑی مطلب بہت سارے پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ سارے لوگوں پر رحم کرتا ہے، لیکن جب اس دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی حقیقی رحمت اسے ہی ملے گی، اور دائمی رحمت اسے ہی ملے گی جس نے یہ زندگی ہدایت پر گزاری ہوگی۔ اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، اور اسی طرح یہ کتاب قرآن مجید جو ہے ہم نے نازل کی ہے ایک برکت والی کتاب، مطلب اس میں برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو سمجھے، اس پر ایمان لے آئے، اس پر یقین کر لے، اس کو اپنا رہنما بنا لے، امام بنا لے، فرد ہو یا قوم ہو، تو اس میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یہ انتہائی بابرکت کتاب ہے، بس تم اس کی پیروی کرو اور اس قرآن کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جو تو سراسر برکت ہے، تم اس کے مطابق چلو گے اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ گے، تقوی کی روش پر چلو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب ولا طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو أنا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ میرے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں
اس میں فرقے پیدا کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی فرقے والی بات ہی نہیں ہے، سیدھی سادی تعلیم ہے، لیکن خواہ مخواہ اس میں موشگافیاں پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے کئی ٹکڑے بنا دیتے ہیں اور خود گروہوں کے اندر بٹ جاتے ہیں، تو پتہ نہیں کس طرح وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں، اے نبی ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں، اور ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ مطلب لہجے سے، انداز سے اور بات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دین کے ٹکڑے کرتے ہیں، اس میں فرقے گھڑ لیتے ہیں اور ان فرقوں کو سب کچھ بنا لیتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ یہ اس کی کوئی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہمارے نبی نے کبھی مطلب تمہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ یہ تو دین ایک دین ہے، اس میں تو کسی طرح فرقے کی اور ٹکڑے کی کوئی بات نہیں ہے، اور واقعی بندہ قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تو اس میں تو فرقے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کچھ باتوں کو سمجھنے میں اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی فرقے کی بات تو نہیں ہوتی۔ تو اے نبی ان لوگوں سے، یہ جو فرقہ پرداز لوگ ہیں اور اس ذہن کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، اللہ ان کو بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک آدمی کی نیکی کی بڑی قدر کرتا ہے، اور برے آدمی کی جو برائی ہے اس کو اتنا ہی بدلہ دیتا ہے جتنی وہ برائی کرتا ہے، اور نیک آدمی جو ہے اس کو نیکی کا بڑھ چڑھ کر بدلہ دیتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے پاس کوئی نیک عمل لے کے آئے گا، میں اس کی مثل 10 گنا اسے اجر دوں گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اس کا اتنا ہی بدلہ دوں گا جو میرے قانون میں اس برائی کا بدلہ ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بندہ اگر اللہ کے راستے میں 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آئے گا تو ہم اسے 10 لاکھ کا اجر دیں گے، اور ہر نیکی کا اسی طرح معاملہ ہوگا کہ 10 گنا اس کا مطلب ہے کہ ہم اجر دیں گے، اور جو برائی لائے گا اس کا ہم اتنا ہی بدلہ اسے دیں گے جتنی اس نے برائی کی ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ 2-3 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اے نبی اس کا اعلان کرو کہ یہ تو دین بالکل سیدھا سادہ ہے، مطلب اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اور اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر یکسو ہو کے تو اس پر چلنا ہے، اور اپنی زندگی اور موت کو اللہ کے لیے گزار دینا ہے۔ مطلب اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور یکسوئی کے ساتھ اس کے حکم کی پابندی، سیدھا سادہ دین ہے، اور پچھلے انبیاء سے تسلسل کے ساتھ یہ چلا آ رہا ہے۔ اے نبی کہو میرے رب نے تو بے یقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ ہے ہی نہیں، اور ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ سیدھا دین اللہ کے لیے خاص ہونا، اور ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ انہوں نے یکسوئی میں اور مطلب اللہ کے لیے خاص ہونے میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا۔ سارے نبی اللہ کے لیے خاص ہیں،
لیکن ابراہیم علیہ السلام کا نام بار بار اس لیے بھی لیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو عرب کے لوگ بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے مسلمان، یہ بھی مانتے تھے۔ اور کہو کہ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ وہ دین ہے جس کی بات اللہ کر رہا ہے۔ کیا نبی نے کہو کہ دین تو یہ ہے کہ میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، اور میرے تمام مراسم عبودیت، میری نماز بھی، اور جتنے مطلب اللہ کی اطاعت کے طریقے ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں، اور یہی دین ہے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور میں سب سے بڑھ کر اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ مطلب کیا بحثیں تم مجھ سے کرتے ہو؟ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور اپنا رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ مطلب ہے کہ ہر انسان نے جو برائی کرنی ہے اس کا جو وبال ہے وہ اس نے ہی اٹھانا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ میرے ہاں قانون ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ جتنے تم نے یہ اختلافات بنائے ہوئے ہیں نا، یہ وہ صاف کر دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم۔ انسان کی حقیقت، انسان کی ذمہ داری، انسان کو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں ایک آزمائش میں ڈالا ہے، اس کی بڑی جامع ترین یہ آیت ہے۔ مطلب اگر آپ سن رہے ہیں تو یہ بڑی ایک ہی آیت کے اندر اس نے ساری بات سمجھا دی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، جس نے تمہیں اس زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ ہوتا ہے مطلب ہے کہ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اختیارات بھی ہوں، جس کے پاس وسائل بھی ہوں، جس کے پاس آزادیاں بھی ہوں، جس کے لیے کام کرنے کا بہت بڑا فیلڈ بھی ہو، اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہے کہ بھئی یہ جو آزادیاں، اختیارات، وسائل تمہیں دیے جا رہے ہیں تم نے اس طرح استعمال کرنے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خلیفہ بنایا ہے، یعنی اپنے اپنے دائرے میں ہر انسان اللہ کی طرف سے بہت سارے اختیارات بھی رکھتا ہے، بہت ساری آزادیاں بھی رکھتا ہے، ایک چھوٹا یا بڑا فیلڈ بھی رکھتا ہے، اور اس میں اس نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو یہی خلافت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مطلب خود آگے فرما رہا ہے کہ اس خلافت کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے معاملے میں وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، کہ ہم نے تم میں سے
بعض کو بعض پر درجے دیے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہر انسان برابر ہے، کسی کی صلاحیتیں زیادہ، کسی کے پاس علم زیادہ، کسی کے پاس پیسہ زیادہ، کسی کے پاس سٹیٹس زیادہ، کسی کے پاس کم، لیکن وہ اپنی اپنی جگہ اللہ کا نائب ہے اپنے دائرے کے اندر۔ لیکن اس نیابت کے کام میں، اللہ کی بندگی کے کام میں ظاہر ہے مطلب ہم نے فضیلتیں مختلف لوگوں کو دی ہیں، درجے دیے ہیں، اور یہ جتنی فضیلتیں، جس جس قسم کی فضیلت ہم نے ایک کو دوسرے پر زیادہ دی ہے، وہ کوئی یہ مطلب اس کی حیثیت اس دنیا میں انعام کی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، یعنی وہ آزمائش ہے۔ مطلب اگر کسی کو مال و دولت زیادہ دی ہے، کسی کو حیثیت اسٹیٹس زیادہ دیا ہے، تو وہ جو کچھ دیا ہے وہ اس کے لیے آزمائش ہے، اس میں وہ آزمایا جا رہا ہے۔ انعام کی بات تو آزمائش کے بعد ہے۔ تو سب کو ہم نے خلیفہ بنایا ہے، سب کو ایک اعتبار سے ہم نے آزادی، اختیار، وسائل دیے ہیں۔ بالکل مطلب جو انتہائی ایک حقیر اور معمولی سا آدمی ہے، اس کے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ میں کہتا ہوں جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر اس کے پاس یہ ٹھیک ٹھاک جسم ہے تو وہ اس ہاتھ پر بھی خلیفہ ہے، اس آنکھ پر بھی خلیفہ ہے، اس کان پر بھی خلیفہ ہے، اس زبان پر بھی خلیفہ ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی معمولی چیزیں، ان چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا جو ہے، یہی خلافت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور پھر کہ اس کے علاوہ بھی مطلب بڑا کوئی معمولی آدمی ہو اور اس کو بھی بہت ساری اور چیزیں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور اس نے جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس میں اس نے جو تصرف ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، یا اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرنا۔ اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے خلافت کی ذمہ داری کو پورا کرے گا، اور اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرے گا تو وہ خلافت کی ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا اور بغاوت کرے گا، اور بغاوت کے جرم میں پکڑا جائے گا۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو بندہ اس خلافت کی جو ذمہ داری ہے اور امانت ہے اور جو کچھ میں نے اس کو دیا ہوا ہے، اس سب میں وہ امانت داری کا مظاہرہ کرے گا، اطاعت کا مظاہرہ کرے گا، فرما برداری کا مظاہرہ کرے گا، وفاداری کا مظاہرہ کرے گا، تو اس کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور جو بغاوت و سرکشی کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ بڑا سخت حساب لینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں ہمارا نصف جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم اگلا نصف جو ہے اس کی پہلے تلاوت ہوگی، پھر کچھ چیزیں ہم اس میں سمجھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ وکم من قریة اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين
والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يكسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء ضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تأملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا يناهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه ولا علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ونرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال
مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما أمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنيتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم تعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. الحمدللہ یہ ہمارا جو 8ویں پارے کا دوسرا نصف ہے اس کی بھی تلاوت آپ نے سن لی ہے. بس اس میں جو میں نے کچھ آیتوں کو نشان زد کیا ہے ان کا ایک نظر بالکل سادہ سا مفہوم آپ سمجھ لیں.
اس میں پہلی آیت جس پر میں نے نشان لگایا تھا وہ آیت نمبر 26 ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو اور انسان کو اس زمین میں بھیجا، یہ کئی مرتبہ قرآن مجید میں بات آتی ہے، تو ان کو کہا کہ میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس آتی رہے گی، یہ تمہارے لیے عارضی ٹھکانہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ یہاں تمہارا ٹھہرنا بھی عارضی ہے اور یہاں جو تمہارے وسائل زندگی ہیں وہ بھی عارضی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہیں، ایک مدت مقررہ تک یہ چیزیں میں تمہیں دے رہا ہوں. تو یہ کئی بار قرآن مجید میں بات آتی ہے، لیکن یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ نے جہاں ان کو بھیجا اور یہ کہا کہ تمہارے لیے عارضی ٹھکانہ ہے، تم نے یہاں رہنا ہے، تو ایک چیز کی طرف مطلب اللہ تعالیٰ نے انہیں توجہ دلائی کہ ایک خاص چیز میں تمہیں دے رہا ہوں. اب ہم اس کی طرف کو بہت زیادہ توجہ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہرحال ایک خاص چیز کے طور پر لیا ہے اور کہا ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے. یعنی یہ جو لباس ہے یہ انسان کی ایسی فطرتی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ لباس کا بندوبست کیا ہے کہ اس کے بغیر کوئی انسان نہیں ہے. اور جن لوگوں نے اس لباس کو اتارا بھی ہے وہ بھی اتار نہیں سکے. یعنی ہر لحاظ سے یہ لباس جو ہے انسان کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے اس لباس کا انتظام انسان کے لیے کیا ہے. اور یہاں اس نے مطلب انسان کو یہ کہا ہے کہ آدم کو بچو، ہم نے یہ لباس تمہارے لیے اتارا ہے. اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ بڑی ویسے قابل غور آیت ہے. یواری سوآتکم، اس لباس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے. مطلب یہ کہ اس لباس کا پہلا مقصد قدرتی طور پر پردہ ہے. کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی جو بھی ہے، وہ مطلب انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ بالکل برہنہ نہیں ہو سکتا. اب مطلب جن لوگوں نے اس لباس کو اتارا ہے بڑی حیرانگی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کہ وہ اتارتے بھی نہیں ہیں، اور یہ مطلب اتارتے بھی ہیں اور یہ لباس اترتا بھی نہیں ہے. تو اس کا پہلا مقصد جو ہے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنا ہے، پردہ ہے. جو لباس کسی مرد عورت کا مکمل پردہ نہ کرے وہ لباس ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی ہو. تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات اللہ نے فرمایا کہ وَرِیشَا، دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ موسمی جو اثرات ہیں ان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تمہاری زینت ہے، خوبصورتی ہے. یعنی ایک تو لباس پردہ ہے، دوسرا حفاظت ہے، اور تیسرا یہ زینت ہے. اور واقعی لباس جو ہے وہ پردہ بھی ہے، حفاظت بھی ہے اور زینت بھی ہے. اور اس سے مطلب تینوں مقاصد جو ہے وہ بندہ حاصل بھی کرتا ہے. کوئی بھی انسان ہے وہ اس سے پردے کا کام بھی لیتا ہے، اس سے حفاظت کا کام بھی لیتا ہے، اور اس سے زینت کا کام بھی لیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس اسی لیے عطا کیا ہے. لیکن اب ظاہر ہے تفصیل کا موقع نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے جو بات کی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ،
اور تقوی کا جو لباس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ اب اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ جو لباس تم پہنتے ہو اس کو اللہ کے حکم کے مطابق پہنو، یعنی لباس بھی جو تم پہنتے ہو ایک تقوی کا لباس ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ اس کو اس طرح کا ہونا چاہیے، اس طرح کا ہونا چاہیے، اور ایک تم اس کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور لباس پہن لیتے ہو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی خود ایک لباس ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی جو عادت ہے اور اللہ کی نافرمانی سے جو بچنے کی صفت ہے یہ خود ایک لباس ہے، یعنی جو بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اس کا یہ بچنا وہ سارے کام کرتا ہے جو لباس کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندے کے اندر تقوی کی صفت ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو اس کی یہ جو صفت ہے، یہ عادت ہے تقوی کی، کیا کرتی ہے؟ ایک تو اس کے عیوب کو چھپا لیتی ہے۔ اگر وہ پرہیزگار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، تو اس کے اندر جو عیوب ہیں اس کے اس تقوی کی وجہ سے ان پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ چھپ جاتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ ظاہر نہیں ہوتے، وہ دب جاتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ یہ جو تقوی کی صفت ہے ہر قسم کے شر سے تمہاری حفاظت کرتی ہے، تم شر سے، برائیوں سے، ضرر سے بچ جاتے ہو تقوی کی صفت کی وجہ سے۔ اور تیسری جو بڑی بات ہے جو لباس ہے، مطلب لباس زینت اور خوبصورتی ہے اس کے اندر، اور جس بندے کے اندر تقوی ہے اس کی شخصیت کے اندر حسن ہے، زینت ہے، خوبصورتی۔ بڑی قابل غور باتیں ہیں، اور ان کو صرف مطلب ایسی پاڑی نہیں دینا چاہیے اور سر سے ہی نہیں گزار دینا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ لباس واقعی ایک بڑی چیز ہے۔ لباس کے استعمال کو اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہ جو پرہیزگاری ہے، اللہ کے حکموں پر چلنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ خود ایک لباس ہے، اور یہ سب سے اچھا لباس ہے۔ مطلب اس سے بندہ عیوب سے بھی بچتا ہے، محفوظ بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر اس کی شخصیت میں حسن بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ لباس تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مطلب اس لباس کی جو ضرورت تمہاری فطرت کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اور پھر یہ لباس تمہارے لیے اس نے پیدا کیا ہے، پھر تم اس لباس کو شروع سے استعمال کرتے ہو، اس کے ذریعے تو تم اللہ کو پہچان سکتے ہو کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ پیدا کیا ہے۔ لعلہم یذکرون، تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو۔ تو ایک یہ آیت بڑی قابل غور ہے، اس وقت بھی آپ غور کریں، اور بالکل لباس جو ہے وہ واقعی ایک بڑی چیز ہے، اور تقوی کی صفت بھی ایک بڑی چیز ہے۔ اچھا لباس پہننا، اور لباس میں بہت مطلب ایک اس طرح کا لباس پہننا کہ جو بڑا ایک ظاہر ہو کہ بھئی ایک شریف آدمی ہے، اس میں چھچھورا پن بھی نہیں ہے، اس میں تکبر بھی نہیں ہے، اور اس میں مطلب اس طرح کی فقیری اور مسکینی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 ہے، یہ بھی لباس کے بارے میں ہے یہ، لیکن یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور طرح بات کی ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اے آدم کے بچوں، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ کھانے پینے کے معاملے میں حرام اور حلال کا خیال رکھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
اب اس کی یہاں تشریح میں یہ چھوٹا سا حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا نا کہ ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، یہاں زینت سے مراد مکمل لباس ہے۔ خدا کی عبادت میں کھڑے ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آدمی محض اپنا ستر چھپا لے اور کہے کہ اتنا لباس نماز کے لیے کافی ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حسب استطاعت وہ اپنا لباس پہنے جس میں ستر پوشی بھی ہو اور زینت اور وقار بھی ہو۔ کیسی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے۔ اب اللہ نے تو سمجھانا ہی ہے نا، بندے نے تو پھر عمل تو پھر خود کرنا ہے، ذہن اپنا خود بنانا ہے۔ آدمی کسی معزز شخص سے ملنے کے لیے جس طرح اچھا لباس پہنتا ہے، مطلب ظاہر ہے جب کسی معزز آدمی سے آپ نے ملنے جانا ہے تو اس طرح کا تو لباس پہن کر آپ نہیں جاتے کہ جو مطلب عجیب سا لباس ہو، آدھا ہو آدھا نہ ہو۔ کسی بندے کو، معزز آدمی کو بندہ ملنے جاتا ہے تو لباس کا تو بندہ خیال رکھتا ہے، تو مطلب وہ پھر اس معزز شخص کو ملنے کے لیے ہر طرح سے اچھا لباس پہنتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی عبادت بھی اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اس وقت بھی تمہیں اچھا لباس پہننا چاہیے۔ تو یہ بالکل میں کہتا ہوں کہ نوجوان بچوں کو اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طرح پھر عادتیں بنتی ہیں، ویسے بھی بندہ جو ہے وہ نظر آنے میں بھی ٹھیک لگتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک پورا حصہ ہے جس کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں آپ اگر قرآن پر غور کریں گے تو قرآن جو ہے اس میں آخرت کے احوال بار بار بیان کیے گئے، کیونکہ اس زندگی کا جو انجام ہے وہ آخرت کی شکل میں نکلنا ہے۔ آخرت اس دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، آخرت نے باقی رہنا ہے۔ تو آخرت کے احوال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ جگہ جگہ بیان کرتا ہے، مختلف انداز۔ یہاں بھی ایک حصے میں مطلب آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ آپ جاگیں، آپ چائے پی لیں، مطلب آپ تھوڑا ایک دو بیٹھکیں نکال لیں اور آپ ہوشیار ہو جائیں، تاکہ آپ یہ جو آخرت کے احوال ہیں جو جہاں بیان ہوئے ہیں ان کو آپ اچھی طرح سن لیں۔ یہ آیت نمبر 40 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ ویسے تو کافی لمبی بات ہے، لیکن میں نے اس میں سے جو ایک مختصر سا حصہ ہے وہ میں نے نکالا ہے۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ آیات کو جھٹلانے کے دو مطلب ہیں، اور بھی مطلب ہوں گے لیکن دو مطلب نمایاں ہیں، کہ جنہوں نے ہماری خبروں کو جھٹلایا ہے اور ہمارے حکموں کو جھٹلایا ہے۔ یہ آخرت ایک خبر ہے نا، فرشتے ایک خبر ہے نا، ویسے تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جنہوں نے ہماری خبروں کو جھٹلایا ہے اور ہمارے حکموں کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، تکبر کیا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔
وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ان کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، انہوں نے جرم کیا ہے، ان کا انجام یہ ہے۔ ان کے لیے تو جہنم کا ہی بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے اوپر بھی جہنم ہے، ان کے نیچے بھی جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے۔ سنجیدگی کے ساتھ ہم سب کو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے، اور سنجیدگی کے ساتھ اس کے لیے ہمیں سوچنا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یعنی ہر بندے سے حساب اللہ تعالیٰ اس کی مقدرت کے مطابق ہی لے گا۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ دنیا میں بعض اوقات نیک لوگوں کے اندر بھی گڑبڑیشن ہو جاتی ہے نا، جس طرح صحابہ کے اندر بھی ہو گئی تھی۔ اسی آیت کو اللہ تعالیٰ حضرت علی نے پڑھ کر کہا تھا کہ جب ہم آخرت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ میرے اور طلحہ کے درمیان جو جنگ ہو گئی تھی ہمارے درمیان، ہماری قدورت نکال دے گا، ان کو بھی جنت میں داخل کرے گا، مجھے بھی جنت میں داخل کرے گا، اور ہمارے اندر جو قدورت دنیا میں پیدا ہو گئی تھی اس کو دور کر دے گا۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھا راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے۔ اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے۔ مطلب وہ یہ ایک بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ جملہ بولیں گے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اللہ ہی توفیق دیتا ہے، ورنہ بندے کا ذہن تو بڑا عجیب ہوتا ہے، تو بڑا اکھڑتا ہے۔ لیکن جس کو یہ رہنمائی جنت کے اعمال کی طرف رہنمائی ملتی ہے، اللہ اس پر بڑا احسان کرتا ہے، اور اسے یہ احساس شکر دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور وہاں بھی وہ اس کا اظہار کرے گا کہ یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے، اللہ تو نے ہی ہمیں اس راستے کی طرف لگا دیا۔ اس وقت ندا آئے گی۔ اب وہ تو یہ کہیں گے نا کہ یا اللہ یہ سارا تو نے ہی ہم پر احسان کیا ہے، اس راستے پر چلایا ہے، لیکن ندا یہ آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ بات ان کی بھی ٹھیک ہے، بات اللہ کی بھی ٹھیک ہے کہ اللہ ان کی قدر کرے گا اور انہیں کہے گا بھئی یہ جو تم اعمال اور محنت کرتے رہے ہو اس کے بدلے میں نے تمہیں یہ جنت دی۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے۔ اب جنت والے لوگ دوزخ والوں سے کہیں گے کہ ہم سے تو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے تو ٹھیک پایا، اللہ نے ہمارے ساتھ تو اپنے وعدے کو پورا کر دیا، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں، ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے ٹھیک پایا، ہم اسی کے مستحق تھے جہاں پہنچ گئے ہیں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ بس اس کے آگے بھی ویسے احوال موجود ہیں، لیکن ہم اتنی بات پر اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک آیت میں نے اس پارے کے شروع میں اس کو میں نے نشان لگایا تھا، اور وہ آیت چونکہ مجھے خود بہت میرے ایمان کو بڑا تازہ کرتی ہے،
اور میں اس کو بڑا پڑھتا ہوں، درسوں میں بھی اس کو بیان کرتا رہتا ہوں، اور میرے ذہن اور طبیعت کو وہ بہت بھاتی ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 115 ہے، اور اس میں اللہ فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ سورہ انعام مطلب جہاں سے 8واں پارہ شروع ہوتا ہے نا، اس کے کوئی 1-2 صفحے کے بعد وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنی تعلیمات بھیجی ہیں، اپنے احکام بھیجے ہیں، ان کی تعریف اس جملے میں کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ تمہارے رب کی بات، جو بات بھی اس نے کی ہے، جو بھی حکم بھی اس نے دیا ہے، تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے مکمل ہے۔ مطلب جو حکم اس نے دیا، جو بات اس نے کی، وہ سچائی اور انصاف کے مطابق پوری ہے، مکمل ہے، مکمل طور پر سچی ہے، مکمل طور پر مبنی بر انصاف ہے۔ اسی لیے یہ بات تو بار بار ہم کرتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے، اللہ کا دین ہے، اس کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس کی تعلیمات ہیں۔ جو اللہ نے تعلیمات دی ہیں نا، اخلاق کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، صلح کے بارے میں، جنگ کے بارے میں، بیڈ روم کے بارے میں، دفتر کے بارے میں، بات کرنے کے بارے میں، چلنے کے بارے میں، لباس استعمال کرنے کے بارے میں، وہ تعلیمات اتنی سچی ہیں اور اتنی صحیح ہیں اور انسان کی فطرت اور ضمیر کے مطابق ہیں کہ کسی انسان کے یہ بس کا روگ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح کی تعلیمات بنا لے۔ اسی لیے فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو میرے کلمے ہیں جو سچائی اور انصاف میں بالکل پورے ہیں، لا مبدل لکلماتہ، ان کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور نہ ہی ان کلموں کا کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کا امتحان جو ہے وہ ان کلموں کے مطابق لینا ہے، اور یاد رکھنا کہ وہ تمہاری ساری باتیں سن بھی رہا ہے اور تمہارے اعمال دیکھ بھی رہا ہے، اور انہی کلموں کے مطابق تل کر تم نے کامیاب ہونا ہے، اور انہی کلموں کے مطابق تل کر تم نے ناکام ہونا ہے۔ تیار ہو جاؤ۔ یہ کلمے سچائی اور انصاف میں پورے ہیں، مکمل ہیں، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، انہی کلموں کے مطابق تمہارا حساب ہونا ہے، اور ان کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو الحمدللہ ہمارا آج یہ پارہ 8واں مکمل بھی ہو گیا ہے، اور وقت بھی آپ کو مطلب آج تو مطلب پورے 20-22 منٹ پہلے جو ہے وہ چھٹی مل رہی ہے۔ کل ہمارا جو پروگرام ہے دوپہر کا 2 سے 3 بجے کا جو پروگرام ہے، وہ ایک اہم پروگرام ہے۔ اس میں سورہ فرقان کا وہ حصہ ہم پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں، عباد الرحمن کی صفات۔ تو وہ چونکہ اہم پروگرام ہے، اس میں بھی آپ لوگ شریک ہونے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ بھائی کل کا ہمارا خصوصی پروگرام ہے، دوپہر کے وقت کا 2 سے 3 بجے کا وہ پروگرام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، رمضان کی ایک رات جو بابرکت رات ہے، اور ہم نے قرآن پڑھا ہے، اور قرآن کا تیرے ہاں بڑا احترام اور لحاظ ہے۔ یا اللہ، ہم اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے، رسول اور آخری نبی ہے۔ یا اللہ، اس ایمان کے مطابق، اس گواہی کے مطابق زندگی عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما،
اس پر شرح صدر عطا فرما اور اس پر ہمیں زندگی نصیب کر، اور اسی پر یا اللہ عافیت کی اور عزت کی موت نصیب فرما، آسانی کی موت نصیب فرما، اسی ایمان پر، ایمان کے مطابق یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم پر اپنا فضل اور رحم فرما، ہم میں سے جس کے دل اور جس کی زبان پر جو جائز دعا ہے وہ اس کی دعا کو قبول فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما، ہم میں سے جو بندہ جس تکلیف اور مصیبت اور ضرر میں مبتلا ہے اس کی تکلیف کو اپنی رحمت سے دور فرما، اور ہر معاملے میں یا اللہ ہمیں آسانی نصیب فرما۔ یا اللہ تو نے قرآن میں جو اخلاق اپنے بندوں کو سکھایا ہے اس اخلاق سے ہمیں مزین فرما، اور اپنی تعلیمات کے نور سے ہمیں منور فرما، ہمیں بھی، ہماری زندگی کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے گھروں کو بھی یا اللہ اس اخلاق پر فائز فرما جو اخلاق تو نے قرآن میں بیان کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عملاً بھی ہم تک پہنچا ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اس ملک اور قوم پر رحم فرما، اس ملک اور قوم پر رحم فرما، پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما۔ یا اللہ یہ جو وائرس ہے اس سے ہمیں بچا بھی، اور اس سے ہمیں وہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق دے جو تو خود قرآن میں بیان کرتا ہے کہ میں اس طرح کی مصیبتوں کو انسانوں پر اس لیے لاتا ہوں کہ لوگ میری طرف رجوع کریں۔ تو یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔